Applications of immobilization in biosensors. Immobilization is an important technique. It is very important for the fabrication of biosensors. Immobilization کے لیے مختلف سپورٹ مٹیریلز کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے انزائم یا پروٹین یا ڈی این اے کو اس پر فکس کیا جاتا ہے. ان میتھڈز میں کوولنٹ بائنڈنگ، ایڈزارپشن، کراس لنکنگ، انکیپسولیشن اور انٹریپمنٹ شامل ہیں. اموبلائزیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی، جدید مٹیریلز اور جدید میتھڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ بایو سینسر کو مزید فعال اور یوزفل بنایا جا سکے. ان میں سب سے پہلی ٹیکنیک پورس کاربن مٹیریل کا استعمال ہے. پورس کاربن مٹیریل کو مختلف سائزز میں سنتھسائز کیا جاتا ہے. اس سلائیڈ میں دکھائے گئے پورس کاربن کا سائز 125 سے 200 مائکرومیٹر ہے اور اس میں ایک تھرموسٹیبل انزائم لائپیز کو اموبلائز کیا گیا ہے. تھرموسٹیبل انزائمز کا استعمال بایو سینسر کے لیے بہت اہم ہے. تھرموسٹیبل انزائم دراصل ہائی ٹیمپریچر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی اسٹیبلٹی کا بایو سینسر کی فیبریکیشن میں پرابلم نہیں آتا. اس انزائم کو پورس کاربن مٹیریل پر کامیابی سے اموبلائز کیا گیا اور اس کی شیپ اور ڈائمینشن کو مینٹین رکھا گیا ہے. ایپلیکیشن آف اموبلائزیشن ان بایو سینسر میں دوسرا طریقہ سپورٹ مٹیریل کا استعمال ہے. پولی اینیلین ایک ایسا سپورٹ مٹیریل ہے جو کہ کنڈکٹنگ ہے اور سیمی فلیکسیبل پولیمر ہے. اس پولیمر کی ایک خصوصیت کہ یہ ایک انسولیٹنگ مٹیریل ہے. اس پر اموبلائز کیا گیا انزائم اگر کسی گلوکوز آکسیڈیز یا آکسیڈو ریڈکٹیز فیملی سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ ریڈوکس انزائم ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرا مٹیریل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرا میڈیٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. پولی اینیلین میڈیٹرز کے بغیر بایو سینسر کی پریپریشن میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. پولی اینیلین کا مقصد سپورٹ نہ صرف سپورٹ مٹیریل کے طور پر ایکٹ کرنا بلکہ انسولیٹنگ مٹیریل کے طور پر بھی ایکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بایو ریکگنیشن کے پروسیس کو فوری طور پر ٹرانسڈیوسر تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے پاس تیسری طرح کا مٹیریل نینو پورس گولڈ ہے. نینو پورس گولڈ وہ مٹیریل ہے جو کہ گولڈ سے بنایا گیا ہے اور اس کا پور سائز زیادہ ہوتا ہے. اٹ ہیز اے کیپیسٹی اینڈ اے ہائی سرفیس ایریا. اٹ کین بائنڈ ود ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹین اینڈ فارم اے مونو لیئر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گولڈ بہت عرصے سے بلکہ کئی دہائیوں سے نینٹل مٹیریل میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی ٹاکسیکولوجی اور ٹاکسک ایفیکٹس کے متعلق فل انفارمیشن اویلیبل ہے اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ گولڈ نینو پارٹیکلز یا گولڈ دے آر ناٹ ٹاکسک. یہ مٹیریل اپنے ہائی سرفیس ایریا اور الیکٹرانک خصوصیات کی بدولت انزائم اموبلائزیشن کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اموبلائزیشن کے لیے نینو گولڈ پارٹیکل یا نینو پورس مٹیریل کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے. گلوکوز بایو سینسر نینو بایو ٹیکنالوجی یا بایو سینسر ٹیکنالوجی کی ایک اہم دریافت ہے. اس دریافت کو خوب سے خوب تر بنایا جا رہا ہے. یہ عام طور پہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں افیکٹونیس کی وجہ سے بہت پاپولر ہے. نینو پورس گولڈ کو پر گلوکوز آکسیڈیز انزائم کو اموبلائز کرنے کے لیے دو میتھڈ استعمال کیے گئے ہیں. اس زیر نظر سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے میتھڈ میں نینو پورس گولڈ پر گلوکوز آکسیڈیز کو ڈائریکٹ اموبلائز کیا گیا ہے یعنی ایڈزارب کروایا گیا ہے، اور دوسری سلائیڈ میں نینو پورس گولڈ پر تھائیوسلفائڈ لنکیج کی بدولت گلوکوز آکسیڈیز کو اموبلائز کرایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں گلوکوز آکسیڈیز پراپرلی نینو پورس گولڈ پر اموبلائز ہو گیا اور اس کی افیکٹونیس اور اس کی ایکٹیویٹی میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اموبلائزیشن از این امپورٹنٹ ٹیکنیک. یہ ایک کلاسیکل ٹیکنیک ہے. اس کلاسیکل ٹیکنیک کو بایو سینسر میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے استعمال کے لیے بایو سینسر چونکہ ایک جدید ایجاد ہے، اس میں لیٹسٹ نالج اور لیٹسٹ ٹیکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے. پہلی اپروچ ہم ڈفرنٹ مٹیریلز استعمال کر رہے ہیں جیسے پولی اینیلین، نینو پورس گولڈ اور نینو گولڈ پارٹیکلز. ان پر انزائم کو کامیابی سے اموبلائز کروایا جا رہا ہے. پہلا میتھڈ ڈائریکٹ ایڈزارپشن اور دوسرا تھائیول ری ایجنٹ کے ساتھ، تھائیول بانڈ کے ساتھ اس کو اموبلائز کروایا جا رہا ہے. دوسرا طریقہ پورس مٹیریلز کو اس کا استعمال، اور تیسری اپروچ
انزائم تھرموسٹیبل انزائمز کا استعمال ہے. تھرموسٹیبل انزائمز میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے بایو سینسر کی فیبریکیشن کے دوران ہمیں انزائم کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر انزائم کو اسٹیبل رکھنا ہے تو ہمیں ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑے گا، کیونکہ عام ٹیمپریچر پر، روم ٹیمپریچر پر یا اس سے ہائی ٹیمپریچر پر تھرموسٹیبل انزائم اسٹیبل ہوتے ہیں اور فلی طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں. اور یہ نئی ٹیکنالوجی مختلف نئی اپروچز کو استعمال کر کے کامیابی سے بایو سینسر کی فیبریکیشن میں حصہ لے رہی ہے.